اچھا صاحب آپ ضرور ضرور قرآن کریم میں آتا ہے حضرت جبین سے ٹھیک ابا نہیں میں مشتاق احمد ناصر جو کرنے کے ان کے بڑے بھائی جی ہمارے والد صاحب شروع کیا بنو میں جو شروع کے آمدی تھے ابتدائی برمنگم میں نہیں بنو ہاں بنو وہ تو میں جانتا ہوں جی مشتاق ناصر صاحب جو بتا دیا آپ نے جی ان کو میں جانتا ہوں بڑی حضور قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے بھائی ہیں آپ میں بڑا ہوں ان سے بڑا ہوں ہاں لیکن مجھے پہلی دفعہ پتا لگا کہ آپ دونوں بھائی ہیں دیکھا آپ کو اکثر ہے یہاں جی لیکن آپ کب سے ہیں انگلینڈ میں میں تو حضور 30 سال ہو گئے مجھے 30 سال جی اچھا جی 61 میں آیا تھا کس سن میں 61 میں 33 61 میں جی اچھا تو اس زمانے میں تو نسبتاً آسان تھا یہاں آنا اور کامن ویلتھ تھی اور وہ تو بڑے دھڑا دھڑ جتنے ایم ڈی آئے ہیں وہ زیادہ ایم ڈی آئے ہیں ان دنوں میں 61 62 63 جی قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر آتا ہے کہ ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے پھر چاند اور سورج اسی طرح دیکھا اور پھر وہ بھی غائب ہو گئے تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہوں کی جماعت میں سے ہوتا. اس کے متعلق حضور ذرا روشنی کرنا ہے کچھ. پہلے آپ روشنی ڈالیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلی دفعہ ستارہ دیکھا تھا؟ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا لیکن نہیں کئی دفعہ دیکھا تھا یا روزانہ دیکھا لیکن اس نظریے سے نہیں کہ ستارے کے بعد چاند بھی دیکھا کرتے تھے ستارے کو ڈوبتے بھی دیکھتے تھے. بالکل ٹھیک. تو پھر یہ استدلال ہے. اچھا یہ اس طریقے استدلال ہے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس طرح ابراہیم کو مضبوط دلائل بخشے تھے اور بڑے قوی استدلال عطا فرمایا تھا. تو یہ ایک ڈبیٹ کا طریق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈبیٹ کا طریق وہ حیرت انگیز ہے. سب نبیوں سے ایک الگ انداز ہے. بتوں کا جھوٹا ہونا پیش نظر ثابت کرنا ہے کہ بت جھوٹے ہیں، بے لغو ہیں، بے معنی ہے، کوئی طاقت نہیں. تو دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک کو رکھتے ہیں کھڑا. اور وہ جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں ان سے پوچھو کبیرہم ھذا. اب یہ بات بہت ایک خاص انداز ہے استدلال کا. یہ نہیں فرمایا کہ ایک بچا ہوا ہے اس سے پوچھ لو. پڑھے دیکھنے نکالے قرآن کریم. بڑا تو ان کا یہ کھڑا ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے بول نہیں رہا. یہ جو مرے ہوئے ہیں ان سے پوچھو. ان میں دو دلیلیں دی گئی ہیں دراصل. ایک دلیل یہ ہے کہ جو بت بنا ہوا موجود ہے قائم رہنے کے باوجود بڑا بھی تھا، وہ ان کو بچا نہیں سکا. اس لیے بڑے کی موجودگی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کسی اور کو تم قرار نہیں دے سکتے، اس کو قرار دے سکتے ہو. جو سب سے بڑا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے یہ قتل عام ہو گیا اور اس میں کوئی بھی طاقت نہیں تھی. اور پھر ان سے پوچھو. اس بڑے نے تو نہیں مار دیا ان کو، بل فعال ہو کسی نے تو کیا نا یہ فعل. اور پھر تیسرا، بلکہ دو ہی تیسرا استدلال بھی اسی میں ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اور مشرک اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو خدا نہیں کہتے جن کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کو اوپر کے خداؤں کا مظہر قرار دیتے ہیں. اس لیے اگر یہ بات درست ہے تو اوپر کے خدا تو زندہ ہونے چاہیے، صرف یہ بت ٹوٹے ہیں. تو ان سے پوچھو، یعنی ان کے جو پیچھے موجود ہیں جن کے مظہر بنے بیٹھے تھے وہ بول رہے ہیں. پھر آپ بتائیں تمہیں. بت بولتا نہیں، سامنے موجود ہے جو سلامت ہے وہ بول نہیں سکتا. جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے مظاہر خاموش پڑے ہیں. اس سے زیادہ کامل دلیل ایسی پختہ عام آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. اور پھر ان لوگوں کو سمجھ آ گئی، کیونکہ شروع میں تو بڑے تیش میں تھے، پھر نکسو علی رؤوسہم، جب انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کہا بالکل کچھ بھی نہیں ہمارے اندر.
یہ حضرت ابراہیم کی طرز کلام ہے اور طرز استدلال ہے. ستارہ پرست بھی تھے، ان میں سورج پرست بھی، چاند پرست بھی. ان کو اچھا یہ میرا خدا ہے، جس کا ایک طرز ہوتی ہے نا کہنے کی. اچھا یہ ستارے نکل آئے ہیں، یہ ہوں گے پھر. تو ساری رات ڈبیٹ چلتی رہی ہے، آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے. اور سنیں، جہاں تک میرا علم ہے کئی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جاری رہا تھا. جب تھکے سو جاتے ہوں گے، پھر اٹھ جاتے ہوں گے، پھر دوبارہ کام شروع ہو جاتا ہوگا. سارے ڈوبے تو کہا اچھا لا احب الافلین، میں تو ڈوبنے والوں سے نہیں محبت کر سکتا. یعنی صاف ظاہر ہے پہلے دن تو نہیں دیکھا تھا، پہلے دن تو نہیں ستارے ڈوبے تھے. روزمرہ کا دستور تھا، جانتے تھے کہ ڈوبنے والے ہیں. ان کو بتانے کے لیے اور ان کے دل میں ایک دفعہ ذرا سی امنگ پیدا کرنے کے لیے، اوہ یہ تو واقعی قائل ہو رہا ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور پھر وہاں مارا جہاں ان کو پانی نہ ملے، ڈوبتا ہوا دکھا دیا. ایک ایک کر کے ان کے ستارے مارے، ان کا چاند مارے، ان کے سورج مار دیے، اور وقتی طور پر ان کے دل میں ایک امنگ بھی پیدا کر دی. اور اس کے نتیجے میں پھر جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زبردست پیدا ہوتا ہے. اچھا اب قابو آیا، یہ اب متصر ہوئے چاند سے. وہ ڈوبا تو وہ سب کچھ لے ڈوبا. سمجھے؟ یہ دو تین آیات پہلے سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. اب یہ جو ہے نا، یہاں سے بھی بات شروع ہونی چاہیے تھی. یہ بات نہیں تھی کہ اپنا جرم چھپا رہے ہیں اور کسی اور پر ڈال رہے ہیں. یہ جو مفسرین کے بعد لکھ دیتے ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے، وہ حضرت ابراہیم کو جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ بول دیا تھا. یہ نعوذ باللہ طور پر وقتی طور پر ہرگز جھوٹ نہیں ہے. پہلے بتا چکے تھے ان کو، میں تمہارے معبودوں سے اب کچھ کرنے والا ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر وہ طرز کلام ہرگز اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. جو ایسا ڈرپوک تھا، چھپ کر بات کرنے والا تھا، اور کرنے کے بعد دوسروں پر الزام ڈالنے کا عادی ہو، وہ پہلے کیا کہ جایا کرتا ہے کہ خبردار اب تم سے کچھ ہونے والا ہے، دیکھنا میں تمہارے سے کیا کرتا ہوں. آگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. خدا کی قسم میں تمہارے اصنام سے کوئی کچھ کرنے والا ہوں. جب تم چلے جاؤ گے تو پھر کروں گا، تمہارے پیچھے کروں گا، کروں گا ضرور، میں ہی کروں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو سوائے بڑے کے. یہاں یہ فرمایا تاکہ اس کی طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پوچھو، یہ فرمایا ان سے پوچھو. پوچھیں گے آگے چلیں آگے. ہاں قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا پتہ تھا، مشہور تھا جی، ابراہیم نے کچھ کرنا ہے، کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں تھی. آگے چلیں. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اب دیکھیں، فاسألوه نہیں فرمایا، پہلے تھا تاکہ اپنے بڑے کی طرف رجوع کر سکیں. اس لیے وہ سب دلائل جو میں نے بیان کیے 100% اس طرز کلام میں شامل ہیں. اپنی طرف سے میں نے کوئی بات نہیں بنائی. آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ جب بڑا بچہ ہو تو تبھی بات ہے کہ بڑے کی طرف ان کو رجوع کرنا چاہیے. لیکن جب وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم قطعی استدلال یہ کر چکے ہیں اس وقت تک کہ اس بڑے کی ناکامی اور نااہلی جن پر ثابت ہو چکی. کھڑا رہا یہاں، نہ روک سکا، نہ تم اس سے پوچھ سکے ہو. اگر پوچھا ہوتا تو مجھ سے کیوں پوچھتے؟ فرمایا کسی نے تو کیا ہے نا، اچھا اب ان سے پوچھ لو جو ٹوٹے پھوٹے بت پڑے ہیں. جب سلامت نہ بتا سکے تو ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا میں بتا رہا ہوں مفہوم کہ دراصل بت پرست آج بھی یہی کہتے ہیں، پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں کہ جن کو خود گھڑیں ان کو خدا بنائیں. یہ خداؤں کے مظہر ہیں.
اور جب ایک شکل ان کو اس کی دے دیتے ہیں جو غائب خدا کی ہے تو وہ پھر اس کے اندر داخل ہوتا حلول بھی کرتا ہے، بعض دفعہ اس کی عزت اس کی عزت بن جاتی ہے، اور ہم جھکتے ہیں دراصل ان خداؤں کے لیے جو اس کے پیچھے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے ہیں۔ اس دلیل کو بھی توڑ دیا۔ زندہ جو سلامت جو تھا، زندہ نہیں سلامت تو کچھ نہیں کر سکا تمہارا، اس کے ہوتے ہوئے تم میرے پاس آ رہے ہو، اسے نہیں پوچھ رہے۔ صاف ظاہر ہے کہ تم جانتے ہو کہ بالکل کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتے۔ ٹوٹوں منہوں سے کی طرف توجہ کرو، اس لیے کہ ان کو تو تکلیف پہنچی ہے نا، ان کو کسی نے مارا ہے، یہ نہیں تو ان کے پیچھے کوئی خدا تھے کہ نہیں، ان کا کام تھا۔ یہ بت ان کی حفاظت نہیں کر سکا، کوئی غیرت نہیں دکھا سکا، تو وہ جو تم کہتے ہو کہ ان کے پیچھے طاقتیں ہیں، وہی اب رد عمل دکھائیں، ان سے پوچھو۔ تو ان سے پوچھو سے مراد ان طاقتوں سے پوچھو جو اس سے پہلے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکی، نہ روک سکیں نہ جواب دے سکتی ہیں۔ تب نکسوا علی رؤوسہم، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ الگ ہوئے آپس میں اور بے ساختہ ان کی فطرت کی آواز اٹھی، وہ بات سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، انکم انتم الظالمون، تم ہی ہو جو ظلم کرنے والے، ابراہیم پر کوئی ظلم نہیں ہے، بات کھل گئی ہم پر۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے یا اپنے سر پھینک دیے اور بغلوں میں اپنے گریبان میں جھانکنے لگے، یہ مضمون ہے۔ اور سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر پھر اسکیم بنی ہے، یا غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہے تو سب دھوکہ ہی، مگر ہمارا تو سارا دین برباد ہو جائے گا، ساری روایتیں تباہ ہو جائیں گی، ساری قوم ہاتھ سے نکل جائے گی، اس لیے سرداروں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ اس کو ختم کرو ورنہ تمہارا دین ختم ہے۔ اب اتنے کھلے دلائل دیتا ہے، ایسی کبھی باتیں کرتا ہے، ایسا بہادر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں رہنے دینا تمہارا۔ تو نکسوا علی رؤوسہم کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہے فیصلہ؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب یہ کہنے کے بعد ابراہیم کو اب کہہ رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے اچھا بڑا یہ بولتے نہیں ہیں، ہم سے بھی بلوا رہا ہے، تم خود جانتے ہو۔ آگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ، نفع اس طرح نہیں پہنچا سکے کہ جو بڑا بت تھا وہ موجود رہا اور چھوٹوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اور نقصان اس طرح نہیں پہنچا سکتے کہ ابراہیم ان کو توڑ دیتا ہے اور کوئی ضرر ابراہیم کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ ہے ان کی حالت، جو نفع نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے اس کی عبادت کیسی؟ آگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، ہر کفر کا یہی ارادہ، ان کو جلاؤ، مارو، کوٹو، ختم کرو، اس کے بغیر بچتے نہیں ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا اب وقت ہو گیا، ہاں ایک منٹ کر کے ظہور مہدی آخر زمان